چند بنیادی باتیں کہ ہم جو یہاں پر حاضر ہوئے ہیں اس کا مقصد کیا ہے. اور ہر آدمی کو ناز ہے کہ میں دامن پکڑا ہوں لاہوری سرکار کا، تو یہ دامن سے فائدہ کیا ہے؟ مرید ہو گئے تو مریدی سے ملا کیا آپ کو؟ دامن پکڑنے کے فائدے کیا ہوئے؟ تو آج آپ کی ہماری تھوڑی دیر کی گفتگو بغیر کسی تمہید کے یہ اہل نسبت کا مجمع ہے اور سب کے ہاتھ میں سرکار کا دامن ہے، اور یہ دامن کی بڑی اہمیت ہے. اور دامن تو سب لوگ دیکھتے ہیں، بہتوں کا دامن ہے، ہم اقسام کے پیر ہیں، جتنے کلر ہیں اتنے کلر کے پیر ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پیر میں جو کوالٹیز ہونا چاہیے، جو خوبیاں ہونی چاہیے، اس کے پاس کیا کیا چیز ہونا چاہیے جو پیر بننے کے کہلانے کے لائق ہے. اور ایک مرید کو جو تلاش ہے کہ مجھے میرا پیر کیسا چاہیے، یقیناً قابل مبارکباد ہیں آپ لوگ. اتنی ٹھنڈک میں اور اتنی رات شہر کرنول والے خود پریشان ہیں کہ کیا کرنول میں بھی ایسا جلسہ ہوتا ہے کہ 2:30 بجے رات تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، خواتین میری مائیں اور بہنیں. تو کچھ تو ہے اس آستانے میں. اور حقیقت یہ ہے جس کی قوت شامہ، جیسے عزیزم نے خوبیاں بیان کی، انسان کی صفتیں بیان کی، آرے پہچان ہے، انسان کے سننے کی بھی قوت ہے. اور یہ سننے والی بات جو ہے نا، یہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے جس کو جس حیثیت سے عطا کرنا تھی عطا کی. یہ انسان کی اپنی قوت کے اوپر ہے. بہت دور سے آدمی سونگ لیتا ہے. ایک روحانیت جب پیدا ہو جاتی ہے تو راستے سے جب ہم گزرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کوئی اللہ کے ولی کا روضہ ادھر ہے، حالانکہ دیکھے نہیں ہے، مگر دل کھینچتا ہے کہ یقیناً ادھر کوئی اللہ کا محبوب سو رہا ہے. ہوا جب چلتی ہے تو اہل عقیدت دور سے خوشبو کو سونگ لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ہائی وے کے اوپر جب بس گزرتی ہے، کار گزرتی ہے آپ کی تیزی سے، تو 2-4 کلومیٹر دور سے بدبو شروع ہو جاتی ہے اکثر ہائی وے کے اوپر. تو آدمی محسوس کر لیتا ہے کہ شاید آگے کوئی ایکسیڈنٹ سے جانور مر گیا ہوگا. 1-2 روز پہلے، 3 روز پہلے اس کی بدبو. اب ناک پہ انگلی رکھے ہوئے آپ جا رہے ہیں تو تقریباً 3 کلومیٹر گزرنے کے بعد وہ جانور دکھتا ہے. 3 کلومیٹر دور تمہاری ناک نے وہ بدبو کو سونگ لیا. جو روڈ پہ مردہ جانور پڑا ہوا تھا، یہی تمہاری ناک کی قوت ہے. جب یہی ناک میں روحانیت پیدا ہو جاتی ہے تو حیدرآباد میں بیٹھے بیٹھے لاہوری کے روزے کی خوشبو سونگ لیتے ہیں، کرنول میں بیٹھ کر بغداد کے روزے کی خوشبو سونگ لیتے ہیں. اب اگر کسی کو یہ خوشبو نظر نہیں آئی تو سمجھ جانا تیری ناک کا کیڑا مر گیا ہے. تو یہ اہل عقیدت ہیں، یہ بہت دور سے سونگ لیتے ہیں. اور کچھ تو جان ہے. میرے دوستو،
باتیں تو بہت کرنی تھی، یہ اپنی روایتوں سے ہٹتے نہیں سندل کے۔ میں صاحب سجادہ سے بھی عرض کیا تھا کہ بھائی جلدی جلدی سندل چڑھائیے تاکہ اس مجمع کو ہم کارکرد بنائیں۔ اور وہابیوں کا حساب یہ ہے کہ شادی ہو رہی ادھر اندر دلہن تقریر کر رہی، باہر دولہا کر رہا۔ حیدرآباد میں ایک محلہ ہے سعید آباد، وہاں پر جو ہے شادی ہو رہی تو سنا اندر دلہن تقریر کر رہی اور باہر دلہنیاں تقریر کر رہے ہیں، تو بولا بھائی یہ کون سے مسائل بول رہے ہوں گے لوگ؟ اب تو بیماری اتنی ہو گئی ہے، ایک صاحب کا جنازہ رکھا ہوا ہے، ایک صاحب کھڑے رہ کے تقریر کر رہے ہیں۔ اب وہابیوں کی بیماری ہے، نہ میت چھوڑتے نہ شادی چھوڑتے، کھڑے رہ کے تقریر شروع کر دیتے۔ تو اپنے مجمع کو بامقصد بنا رہے ہیں، تو اپنی قوم کو پیغام سنا رہے ہیں۔ تو ہماری بھی یہی خواہش تھی کہ کوئی کام اتنا جلدی ہو جائے جو ہمارے خاندانی روایات ہیں وہ بھی باقی رہے اور وقت کا تقاضا بھی پورا ہوتا رہے، مگر وہ شفیع پاشا صاحب کے ہاتھ میں ہے پورا انتظام۔ ہارٹ رک گئے، مارچ چلے، کیا کر سکتے صاحب۔ بہرحال باتیں تو بہت کچھ کرنی ہے میرے دوستو، بڑے خوش قسمت ہیں یہاں۔ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کچھ معروضات کیے تھے کہ آج سرکار لاہولی کے روزے پہ جا رہے ہیں تو ہمارا سلام عرض کر دیں، معروضات پیش کر دیں۔ تو میں سرکار کی بارگاہ میں ان سب کا پہلے سلام پیش کرتا ہوں کہ سرکار، اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو روشن ضمیر بنایا ہے، تو یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ ابھی اعظم بھائی صاحب کے بعد میں تقریر کر رہا تھا میرے بڑے دادا کے عرس میں نے کہا کہ دنیا وہ سمیٹ گئی ہے، کرنول میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی میں بیٹھا ہوا تھا حسینی پیر صاحب کے پاس سندل آنے سے پہلے، تو کینیڈا سے ہماری چھوٹی سالی ٹیلی فون کرے، میرے موبائل پہ بجا ٹوئی 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 دیکھا تو السلام علیکم، وعلیکم السلام، سندل نکلا کیا؟ مولا نہیں، اب باہر ہی ہے سندل، سرکار کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کیجیے۔ تو میں صاحب کے گھر میں سب کو دیا، کتنا ہے انہیں؟ ہے کتنا؟ کینیڈا سے بات ہو رہی، تو پیری مریدی کا تعلق کیا ہے؟ پیر تم کو دیتے کیا ہیں؟ یہ ایک سیٹلائٹ ہے، اور یہ سیٹلائٹ بنانے والے کوئی متقی پرہیزگار نہیں ہے، شراب پینے والے بنائے، سور کھانے والے بنائے، بلکہ یہ سمجھو کہ دنیا کے حرامیوں نے بنایا، عیسائیوں نے، یہودیوں نے۔ آپ دنیا کے کسی خطے میں رہو، آپ کا بھائی امریکہ میں رہے اور آپ کرنول کے باتھ روم میں رہیں، گھنٹی بج جاتی ہے، بات کر لوں، آپ کار میں ہیں بات ہو رہی ہے، آپ ٹرین میں ہیں بات ہو رہی ہے، آپ بیڈ روم میں ہیں بات ہو رہی ہے، آپ کھٹی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دنیا کے کسی خطے میں کہیں پر بھی چھپے رہو، آپ کا مطلوب جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہے وہ بات کر سکتا ہے، مگر اس کے لیے نمبر معلوم ہونا ضروری ہے۔ خالی موبائل رکھنے سے نہیں معلوم ہوتا، جس کے پاس موبائل ہے اس کا نمبر بھی معلوم ہونا۔ اب غوث اعظم کے پاس موبائل ہے روحانی، اب غلاموں کو نمبر کون بتائے کہ بڑے پیر سے کون سے موبائل پہ کانٹیکٹ ہو سکتا ہے؟ یہ پیر بتائے گا، یہ تم کو پیر، یہ تم کو تمہارا پیر بتائے گا کہ لاہوری سرکار سے بات کرنا ہے تو فلاں موبائل پہ کانٹیکٹ کرو، فلاں نمبر پہ بات کرو، اور غوث اعظم سے بات کرنا ہے تو فلاں نمبر پہ بات کرو۔ اب اگر کوئی سرپھرا سمجھا بھائی اعظم پاشا حسینی پیر صاحب نمبر تو بتا دیے، اپنا کام ہے جب چاہے بات کر دو، عقل کے اندھے، خالی نمبر سے کام نہیں چلتا، چارج بھی کراتے رہنا پڑتا۔
چارجنگ بھی ہونا پڑتا ہے، اور چارجنگ کا ہوگی پیر کے سامنے آؤ نظر پڑ جائے چارج ہو جائے گا۔ روحانیت ہونی چاہیے، اس لیے کہ یا تو پیر کے پاس بیٹھ جاؤ یا پیر کی نگری سے گزر جاؤ۔ سرکار لاہوری کے روضے پہ آنا پہ خالی تھوڑی جائے گا، یہ کس کے شہزادے ہیں، بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑے گا۔ آج کل عرسوں کی بھرمار ہو گئی ہے، جو مولوی مرا اس کا عرس ہو رہا ہے، پوری زندگی زکوٰۃ فطرے کھا کے مر گئے، مال کا میل کھا کے مرے، پاک نہیں ہوئے، ان کا عرس ہو رہا۔ ایک صاحب بولے عرس پاک کس کا؟ بولے ہمارے مولانا کا۔ مولانا ہی پاک نہیں ہوا تو عرس پاک کیسا ہوتا؟ مولانا ہی پاک نہیں ہوا، عقل کے اندھے، اس کا عرس پاک کیا ہوا؟ عرس پاک ہوتا ہے تو اہل بیت پاک کا ہوتا ہے۔ ارے جن کا خاندان پاک ہو، اور وہ خاندان پاک ہے رسول پاک کا۔ یہ علی کا گھرانہ ہے، حیدری گھر ہے، یہ شیر خدا کے لختے جگر ہے، اور خدا کی قسم کائنات عالم میں ایسی ذات کسی نے دیکھی نہیں۔ وہ علی ایک معمہ ہے، کسی کے سمجھ میں نہیں آئی، بہت کوشش کی لوگوں نے علی کو سمجھنے کی، جب علی سمجھ میں نہیں آئے تو لوگوں نے خدا کہہ دیا۔ علی کی ذات سمجھ میں نہیں آئی تو لوگوں نے خدا کہہ دیا، اور ایسے راس العقیدہ اتنے عزم کے ساتھ علی کو خدا بولا کہ جب مولا کو معلوم ہوا شیر خدا کو کہ یہ خبیث لعین میری خدائی کا اعلان کرتا ہے، یہ تو کفر بک رہا ہے، یہ تو مشرک ہے، گرفتار کر کے لاؤ۔ مولا علی کے سامنے گرفتار کر کے لایا گیا زنجیروں میں۔ مولا علی نے کہا ارے لعین کہ کیا شرک بک رہا ہے تو؟ میں تو اللہ کا ایک معمولی بندہ ہوں، میں خدا کا ایک حقیر بندہ ہوں، اور تو نے میری خدائی کا اعلان کر دیا؟ بولے یا علی تم کو اللہ مانتا ہوں، بس میرا ایمان ہے بھائی، کیا کرتا ہوں میں مانوں توبہ کر۔ بولے نہیں، اس کو بند کر کے ڈالو، تھوڑے دن بھوکے رہے تو دماغ سیدھا ہو جاتا۔ اب گرمی دماغ پہ جب چڑھتی نا تو ہر گرمی میں کچھ دعوے دار پیدا ہو جاتے ہیں، اور ہر زمانے میں دعوے دار پیدا ہو گئے۔ تھوڑی گرمی چڑھی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیے، تھوڑی گرمی چڑھی ولی ہونے کا دعویٰ کر دیے، اب نہ جانے کیا کیا دعوے ہوتے رہے، کوئی قطب بن گیا، کوئی غوث بن گیا، اب یہ دعوے دار ہو گئے۔ دماغ پہ گرمی چڑھی تو دعوے خود بخود نکل جاتے ہیں۔ مولا نے کہا اسے بند کر کے ڈال دو، تھوڑا دماغ سیدھا ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ 15 دن بھوکے رہ گئے، پھر بلا کے لائے، ارے توبہ کرتا نہیں کرتا؟ بولے کہہ کیا توبہ کروں، اب تو یقین ہوگا تم اللہ ہے۔ بھوکے رہنے کے بعد بھی دماغ نہیں سدھرا تیرا؟ بولے علی اللہ اسی کو کہتے ہیں جو کھلاتا ہے، رزق بند کرتا ہے، تم تو 15 دن بند کرے، 15 دن میرا کھانا بند کر دیے، میں مان لیا تم اللہ ہے۔ بولے گردن مارو اس کی، گردن مارو۔ جب گردن مارنے کے لیے لے جا رہے تھے تو ہنس لیتے جا رہا تھا خوشی خوشی۔ مولا علی نے کہا رے تبلیغی جماعت کے اجتماع میں جا رہا، ارے گردن مارنے کو بھیج رہے ہیں، یہ ہنستے۔ مولا علی نے کہا رے تبلیغی جماعت کے اجتماع میں جا رہا، ارے گردن مارنے کو بھیج رہے ہیں، یہ ہنستے ہوئے کیا جا رہا ہے؟ بلا کے پوچھے ارے بیوقوف ذرا تیری گردن مارنے کا حکم دیا ہوں میں موت کا، ہنس کیوں رہا ہے؟ تو بولے یا علی اب تو یقین ہو گیا تم اللہ ہیں۔ بولے کیسے؟ بولے اللہ وہی ہے جس کے پاس موت دینے کی طاقت ہے۔ تو وہ ذات علی کہ مرتا مر گیا مگر علی کو خدا بولتا رہا، یہ وہ علی مرتضیٰ
حیدر کرار ہیں. اب سرکار لاہور والی کی خوبیاں تلاش کرنا ہے تو وہ خون میں دیکھنا ہوگا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. وہ سلسلہ دیکھنا ہوگا کہ رسول کی خوبی علی میں اور علی کی خوبی میں لاہور والی میں. سمجھو کیا نام ہے سرکار کا؟ نام عبد اللطیف. لطیف کون ہے؟ اللہ. عبد کون ہے؟ یہ. مگر ہر بندہ بندہ نہیں ہوتا، بندے بندے میں بھی فرق ہے. تو جو جس کے اوپر ولایت کی مہر لگی ہو وہ تمہارے جیسا کیسا ہو جائے؟ ₹5 کی نوٹ دیے بازار میں، اتنے بڑے کاغذ میں جلیبی لپٹ کے دیا ہوں. کاغذ کا ٹکڑا اتنا دیے، اتنے بڑے کاغذ میں جلیبی لپٹ کے دیا. جلیبی کھائے، کاغذ پھینک دیے. وہ اتنے ٹکڑے کو حفاظت سے رکھ رہا. کاغذ کا اتنا ٹکڑا اس کے ہاتھ سے لا کر اتنے سے ٹکڑے کے بعد سے بینک، اور اسے اتنے سے ٹکڑے کے بعد سے جھگڑے، اور اتنا بڑا کاغذ اٹھا کے پھینک دیا. میں نے کہا بھائی یہ اتنے سے ٹکڑے کو حفاظت کر رہا، اتنے بڑے کاغذ کو کہیں کو پھینک دیا. ارے بولے اس کاغذ کی کیا ویلیو ہے؟ بولے کیوں بھائی کاغذ برابر نہیں ہوتا. بولے کیسا ہوتا صاحب؟ اس کے اوپر مہر ہے. ہندوستان کی حکومت کی مہر ہے، اور جس میں مہر ہو جاتی ہے وہ چاہے چھوٹا بھی ہو بڑے سے بڑا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو بندے ہونا سب برابر تھوڑی ہوتا ہے. ہم بھی بندے ہیں مگر پروردگار نے ان پر ولایت کی مہر لگا دی ہے. ہمالیہ پہاڑ کتنا بڑا ہے؟ ساری دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، مقدس ہے. ہمالیہ پہاڑ کو جاؤ کو کتنے لوگ چومے؟ میں تو رہا نا دامن میں، ہمالیہ کے زمانے تک رہا. ارے ایسے دیکھتا رہا، اتنے بڑے پہاڑ کو کوئی نہیں چومے. مگر خدا کی قسم جب احد پہ گئے تو لوگوں کا دل چاہا کہ چومنا. حجر اسود چھوٹا سا پتھر جا کے چوم رہے ہیں، غار ہیرا کو دیکھ کے تو چوم رہے ہیں. کیوں؟ جس جگہ اللہ کے نبی سے منسوب ہو جاتی ہے وہ جگہ کا مقام و مرتبہ بلند ہو جاتا ہے. بڑے سے بڑا قیمتی کپڑا لا لو تم 10 لاکھ روپے میٹر کا، کعبۃ اللہ شریف کے غلاف کا اتنا سا ٹکڑا، اتنا سا ٹکڑا کعبے کے غلاف کا لا لو. ساری دنیا کے کپڑے لا کر رکھ دو، خدا کی قسم ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ سارے دنیا کے کپڑے قیمتی سے قیمتی اس تاگے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس تاگے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس کپڑے کو دنیا سے تعلق ہے اور اس کپڑے کو اللہ کے گھر سے تعلق ہے. جب اللہ کے گھر سے تعلق ہو جاتا ہے، یہ وہابی سمجھے نہیں، انہوں بھی ہمارے طرح اہل حدیث بولتے نا آپ بھی محنت کرو صاحب، لاوالی کے وجہ سے آپ بھی ہوتے تو ہوتے کہیں کو نہیں. اتنے دنوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہو رہی کیوں نہیں؟ اگر نماز پڑھنے والا ہی سب یہ ہو جاتا ہے تو آج ساری دنیا میں پھر پھر کے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے مقام کو کیوں نہیں پہنچتے؟ یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں، اللہ ان کو چن لیتا ہے. ایک ہے سلیکشن اور ایک ہے الیکشن. الیکشن میں بندہ چنتا ہے، سلیکشن میں اللہ چنتا ہے. اور بندے کا چنا ہوا دھوکا، الیکشن میں دھوکا ہوتا. ایک بڑے ایم پی صاحب محلے میں آئے، سورا پھر رہے ہیں، گندگی نالے. ایم پی صاحب آ کے ایسے کھڑے رہے کے بولے یا بہتر نہیں آتا، محلے میں بہتر نہیں آتا تو سر پھرا تھا. بولا 5 سال کو ایک بار آتا. 5
5 साल को एक बार आता है। इलेक्शन में बंदा चुनता है, सिलेक्शन में अल्लाह चुनता है। और अल्लाह ने जब चुना तो इनका मकाम क्या बनाया? ये हैदर कर्रार के लख्ते जिगर है। और जो खूबियां परवरदिगार आलम ने रसूल को अता फरमाई थी, वो खूबियां अली में उतरी, वो खूबियां अहले बैत पाक में उतरी, और वो खूबियां परवरदिगार आलम ने गौसे आदम पीराने पीर में उतार दी। कायनात आलम में एक वली है, बहुत औलिया अल्लाह कायनात में गुजरे और बड़े बड़े औलिया अल्लाह ने दावे कर दिए। किसी ने सुबानी महाज़मा शानी कहा, किसी ने अनल हक कहा, मैं अल्लाह हूं, मैं हक हूं। लेकिन कायनात आलम की तारीख पढ़ लो औलिया अल्लाह की, अल्लाह होने का दावा तो सबने कर दिया, मोहम्मद होने का दावा किसी ने नहीं किया। मोहम्मद होने का दावा किसी वली ने नहीं किया। बा खुदा दीवाना बाशो, बा मोहम्मद होशियार बाश। बड़े से बड़े दावेदार खुदाई का दावा तो कर दिए, मगर मोहम्मद होने का दावा नहीं करे। मगर कायनात आलम में एक जात ऐसी है सरकार गौसुल आदम पीराने पीर की, कि बड़े पीर एक मकाम पे फरमाते हैं कि लोगों जो तुम मुझे देख रहे हो ये मैं नहीं हूं, बिल्लाह हाजा वजूद जद्दी ला वजूद अब्दुल कादिर। ऐ लोगों ये अब्दुल कादिर नहीं है, ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का वजूद है। तो वो सरकार पीराने पीर रसूलुल्लाह ने मुर्दों को जिंदा किया। रसूल ने, अब खूबियां कैसी आई हैं मुंतकिल, रसूल ने मुर्दे को जिंदा किया। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साहबी रसूल है, हुजूर की दावत करे। इस जमाने तक मैं ये सोचता रहा, हमारे पास बकरा काटते वक्त बच्चों को हटा देते, गाय काट रही, हटो 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 हटो। हालांकि इस वक्त तो खड़ा करना चाहिए, काटते वक्त बेटे याद कर लेना जब मौका मिले तो काटना है। ये तो अल्लाह का एहसान है, मुसलमान कितनी अम्माओं को खा जा रहे हैं। माता पिता को, ये लोगों को तो एहसान मानना चाहिए। अम्मा आवारा फिर रही थी, हम पेट में छुपा लिए। जितना एहतराम मुसलमान इनके अम्मा बाबा का करते हैं। रोडों पे छोड़ दो। क्या हो रहा, मैं बंबई में था तो टीवी पे न्यूज देख रहा था, अम्मा बाबा दोनों रोड पे भाग रहे, सूरत में भाग रहे, अम्मा आगे भाग रही, बाबा पीछे भाग रहे। अब ये भागम भागी में अम्मा बाबा ये नहीं देख रहे कि कौन सा बच्चा सामने आ रहा, मार ऑटो को मारे, ऑटो वाला उलट गया, मोटरसाइकिल वाले को मारे, उसकी पेट फट गया। दूसरे दिन अखबार में आया कि सूरत में गाय और बैल रोड पे भाग रहे थे, 7 आदमी स्पॉट पे मर गए, 7 आदमी स्पॉट पे मर गए। ये लास्ट ईयर की बात बता रहा हूँ, गुज़िश्ता साल की। तो शाम में तकरीर में बोला, अब तो अकल के नाखून लो, हमको छोड़ो, मुसलमानों को छोड़ो, तुम्हारी एक अम्मा भावा रोड पे नहीं दिखेंगे। ये तो बेवकूफों को सोचना चाहिए। अल्लाह की कुदरत देखो, बड़े बड़े पहलवानों, जानवा में दवाखाने में गए तो बहुत बड़े पहलवान थे और ऐसा दादागिरी से खड़े रहता था, यानी ऐसा भाव ही नहीं मिलता था उसके। क्यों? 4 आदमी उठा के लेके आए उसको, पलंग पे झुका हुआ है। अरे क्या हुआ भाई, कौन मारे इसको? बोले चिकनगुनिया हुआ। चिकनगुनिया हुआ।
اللہ والا نکو اکڑو، سر جھکا کے چلو، نہیں سنا، زمین کو پھاڑ نہیں دے گا، پہاڑوں سے اونچا نہیں ہو جائے گا، انکساری سے چل، نہیں چلا۔ اور اللہ کی قدرت کا اندازہ لگاؤ، قادر مطلق اس کو اکڑانے کے لیے کسی بڑے پہلوان کو نہیں بھیجا، اتنا سا مچھر، اور انہیں دکھتا بھی نہیں، اور فریش پانی کا۔ اور عورتوں کو بھی سوچنا چاہیے کاٹنے والا نر نہیں ہے، مادہ ہے، اس لیے بولتے ہیں عورت کے کانٹے کا علاج نہیں ہے، مچھر میں بھی مادہ ہے۔ اتنا سا مچھر بڑے سے بڑے پہلوان کو زمین پہ لٹا دیا۔ خدا کی قدرت دیکھو، اس کی طاقت کو کیا سمجھو گے؟ ارے اس کے مچھر کی تاب نہیں لا سکتے۔ جب اس کا ایک ادنا مچھر، مخلوق کا ایک چھوٹا سا سپاہی نسل انسانی کی ہلاکت کا سبب بن جا سکتا ہے، ساری دنیا تباہی کے دہانے پہ پہنچ گئی۔ اور ہندوستان کے، آندھرا پردیش کے ہر دواخانے RMP بھی چل گیا، بڑے سو بڑے چلے سو چلے، تو RMP کی بھی عید ہو گئی، اور مسجد میں RMP نظر آ رہی۔ آپ کو کیوں آ رہے؟ اللہ سے دعا کر رہی ہے بیماری تھوڑی لمبی چلے گی، اپنی دکان بھی چل رہی ہے۔ اب سوچو کہ ان وہابیوں سے میں پوچھتا ہوں کہ چھوٹے سی مخلوق کو، اللہ کی چھوٹی سی مخلوق کا مقابلہ دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ نہیں کر سکے۔ ارے عقل کے اندھو، جب چھوٹے کا مقابلہ نہیں کر سکے تو یہ بڑے کا مقابلہ کیا کریں گے؟ چھوٹے کی طاقت نہیں سمجھ سکے تو لاؤ والی سرکار کی طاقت کو کیا سمجھو گے؟ غوث اعظم کی حضرت، تو میں یہ دیکھا کہ بھائی بکرا کاٹتے وقت ہٹا دیتے تھے، تو میں جب میں پریشان تھا بچوں کو کیوں ہٹاتے، مگر جب حدیث شریف پڑھ رہا تھا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی دعوت کی، بکرا کاٹا، سودا لانے کے لیے گھر بازار کو گئے، تو جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کے، ایک کی عمر 6 سال کی تھی، ایک کی 5 سال کی۔ 6 سال والے بھائی کیا کرے، 5 سال والے کا ہاتھ پکڑ کے اوپر لے گئے چھت پہ، رسی بھی لے گئے، چھری بھی لے گئے، تو بھائی کا پاؤں مان کے بولے اپن وہی کھیلیں گے جب آوا کھیلے تھے۔ بڑے بھائی جو ہے پھرا دیے چھری، بھائی چھوٹے بھائی کی گردن کٹ گئی۔ اب جب بھائی تڑپنے لگا تو وہ بھائی کا خون جو دیکھے، بھاگ لیتے ہوئے آئے تو بجائے سیڑھیوں کے اترنے کے چھت پہ سے گرے، انہوں بھی ختم ہو گئے۔ صحابی رسول کے 2 بیٹے دونوں ختم ہو گئے، گھر میں قرآن مر گیا، اور 2 اولاد دونوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ حضرت جابر باہر سے آئے تو دیکھا کہ بچے، ایک کٹا ہوا ہے، ایک کا بھیجا نکلا ہوا ہے، 2 لاشیں پڑی ہوئی ہیں، گھر میں قرآن ہے، پورا خاندان رو رہا ہے۔ حضرت جابر بھی تھوڑی دیر تک سکتہ طاری ہو گیا، رونے لگے، پھر بیوی سے بولے ام سلیم یہ رونا سونا بند کرو، یہ رونا چھوڑو، آج ہمارے گھر میں کون آ رہے ہیں؟ ہم نے کس کی دعوت کی ہے؟ اللہ کے رسول کی دعوت کی ہے۔ اب سرکار تشریف لائیں اور یہ حادثہ دیکھیں گے تو ہمارے گھر میں کھانا کھائیں گے؟ خبردار، آپ کو رونا بند کرو، کھانا پکاؤ۔ جب تک کہ اللہ کے نبی کھانا نہیں کھائیں گے حضور کے سامنے ہم یہ بولیں گے نہیں۔ لاشیں من اٹھائی، کمرے میں بند کر دیے، 2 بچوں کی لاشیں۔ اب اللہ کے نبی ہمارے آپ کے آقا مولا جب تشریف لائے تو میاں بیوی دونوں مسکرا کے حضور کا استقبال کر رہے، یا رسول اللہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں، میرے آقا ہمارے گھر آپ آئے، سرکار ہم غلاموں کے گھر میں آپ تشریف لائے، اور بڑی حضور کا استقبال کر رہے ہیں۔ سرکار آ کے بیٹھے، کھانا نکالے، کھانا نکال کے دونوں میاں بیوی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ پیر اگر گھر آئے تو پیر کو دسترخوان پہ بٹھا کر ہاتھ باندھ کر کھڑے رہنا بدعت نہیں ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ اور پیر بھی جو ہے نبی کا جانشین ہوتا ہے۔ کھڑے ہوئے ہیں دونوں،
حضور نے کہا جابر بچوں کو بلا لو، بچوں کو بلاؤ. بولے یا رسول اللہ بچے ذرا لمبی نیند سو گئے ہیں، حضور آپ کھا لیجئے. پھر سرکار نے کہا جابر بچوں کو بلاؤ. بولے یا رسول اللہ آپ کھا لیجئے بچے پھر کھا لیں گے. تو میرے آقا نے فرمایا کہ جابر بچوں کو بلاؤ، جب تک کہ تیرے بچے نہیں آئیں گے محمد رسول اللہ تیرے گھر میں کھانا نہیں کھائیں گے. بچوں کو بلا. بے چین ہو کے رونے لگے، یا رسول اللہ صبح ایسا واقعہ ہوا، دونوں بچے ختم ہو گئے، ایک کے گلا کٹ گیا، ایک سر پھٹ کے مر گیا. سرکار دونوں ختم ہو گئے، آپ پہ سے قربان ہو گئے، آپ کھانا کھا لیجئے. فرمایا میں رحمت للعالمین ہوں، میں رحمت بن کر آیا ہوں، تیرے گھر میں زحمت نہیں ہے، نہیں ہونے دوں گا. جا کے بچوں سے کہہ دے کہ بچے تجھے محمد رسول اللہ بلا رہے ہیں. حضرت جابر گئے اور جانے کے بعد جو ہے دروازے کے سامنے کھڑے رہ کے بولے بچوں اللہ کے نبی یاد کر رہے ہیں. کپڑے میں حرکت ہوئی، دونوں بچے دوڑتے ہوئے آئے، لبیک یا رسول اللہ. تو ظاہر ہے کہ یہ تو رسول کی صفت تھی مردوں کو زندہ کرنا، اور بغداد کی سرزمین پر پھر وہ صفت کا اعادہ ہوا. مردوں کو زندہ کرنا یہ پیغمبری منصب ہے. یہ جب پروردگار عالم پیغمبر کا سچا جانشین بنا دیتا ہے، ان کا وارث، تو یہ صفت پیدا کر دیتا ہے. سرکار غوث الاعظم پیران پیر میں وہ صفت ظاہر ہوئی. پیر دستگیر ہیں، خدا کی قسم کائنات عالم میں ایسی ہستی پیدا نہیں ہوئی. ولایت کے مرتبے کا اختتام ہے، ولایت کے مرتبے کا اختتام ہے، اور غوث الورا وجود محمد کا نام ہے. اب ان کے اوپر کوئی نہیں، اب غوث سے بڑا کوئی نہیں. امام مہدی تک کوئی دوسرا غوث اعظم نہیں، تنہا اس منصب پر میرے آقا سرکار غوث الاعظم فائز ہیں، وہی منصب پر ہیں. اب بعض لوگ یہ کہتے کہ نہیں ادھر سے گزر گئے. ہمارے پیر وہاں سے گزرے، صبح سے شام تک گورنر ہاؤس کے سامنے سے بہت لوگ گزرتے، گورنر ہو جاتے. راشٹر کا وارث تو یہ صفت پیدا کر دیتا ہے. سرکار غوث الاعظم پیران پیر میں وہ صفت ظاہر ہوئی. پیر دستگیر ہیں، خدا کی قسم کائنات عالم میں ایسی ہستی پیدا نہیں ہوئی. ولایت کے مرتبے کا اختتام ہے، ولایت کے مرتبے کا اختتام ہے، اور غوث الورا وجود محمد کا نام ہے. اب ان کے اوپر کوئی نہیں، اب غوث سے بڑا کوئی نہیں. امام مہدی تک کوئی دوسرا غوث اعظم نہیں، تنہا اس منصب پر میرے آقا سرکار غوث الاعظم فائز ہیں، وہی منصب پر ہیں. اب بعض لوگ یہ کہتے کہ نہیں ادھر سے گزر گئے. ہمارے پیر وہاں سے گزرے، صبح سے شام تک گورنر ہاؤس کے سامنے سے بہت لوگ گزرتے، گورنر ہو جاتے. راشٹرپتی بھون میں زندگی بھر بورچی رہا، کئی صدر آ کے چلے گئے، راشٹرپتی بھون میں ہی رہتا، مگر بورچی کا بورچی رہا، راشٹرپتی نہیں ہو سکا. تو کسی جگہ سے گزر جانے سے وہ منصب نہیں ملتا، اللہ اس منصب پر قائم کرتا ہے. میرے دوستو، غوث اعظم پیران پیر محبوب سبحانی ہے. یقیناً تم لوگ بڑے خوش قسمت ہو کہ تمہارے ہاتھ میں غوث کا دامن ہے، اور بڑا فائدہ ہے اس میں. ہاتھ میں ہاتھ دینا بہت، کامل صاحب حضرت کے کہتے ہیں کہ ہاتھ میں ہاتھ دینا کوئی آسان نہیں، اب بات رکھنی پڑے گی میری ہر جگہ. پیران پیر تمہارے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہوں، اس ہاتھ کی لاج رکھنا. اس لیے ہاتھ دیتے وقت دیکھو، جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہی دیکھو یہ ہاتھ کی لاج رکھتا کہ ہاتھ دیتا.
ایسے کہ ہاتھ میں ہاتھ دو جو ہاتھ کی لاج بھی رکھے، ورنہ میدان محشر میں تم اس کو ڈھونڈیں گے انہیں بھاگ لیتے پھر رہا۔ ایسوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ جو غلاموں کو ڈھونڈ لیتے پھریں گے۔ محشر ہے سب کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ سب یکساں ہیں وہاں پر۔ میں آگے تھوڑی دیر مگر بات باقی رہی، یہ ایمان اور عقیدہ ہے، بخشے جائیں گے، کرم ہو جائے گا۔ میرا عقیدہ تھوڑی بولو، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ کے ہمارے آقا علیہ السلام تشریف فرمائے، رحمت للعالمین نے کرم فرمانے پہ آئے تھے، ایک دن حضور فرمائے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس کو بولتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جو آیا وہ قرآن ہے، اور ڈائریکٹ اللہ کے رسول کی جو اللہ سے بات ہوتی تھی وہ حدیث قدسی ہے، بیچ میں جبرائیل نہیں، اللہ بولتا تھا رسول سنتے تھے، رسول بولتے تھے اللہ سنتا تھا، بیچ میں جبرائیل علیہ السلام نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے کہا، توجہ عقیدہ اہل سنت بتا رہا ہوں، میرے رب نے مجھ سے کہا اے محمد بروز محشر تیری امت میں سے بغیر حساب کتاب کے اتوں کو، میری طرف دیکھو آپ، حضور بتا رہے ہیں کہ بروز محشر بغیر حساب کتاب کے، نہ میزان عمل ہوگا، نہ پل صراط ہونا، نہ یہ ہوگا نہ وہ ہوگا، بغیر حساب کے تیری امت میں سے اتوں کو بغیر حساب کے جنت میں ڈال دوں گا۔ کون ڈالیں گا؟ بولو اللہ۔ بول رہے ہیں کون؟ رسول اللہ۔ مٹھی کس کی؟ نبی کی۔ بغیر حساب کے اتنے جنت میں ڈال دوں گا۔ سب سنیں، صدیق اکبر بھی بیٹھے تھے، فاروق اعظم بھی بیٹھے تھے، مولا مشکل کشا بھی بیٹھے تھے، سب بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور فرما رہے ہیں اللہ بخش دے گا، تو ادھر سے حضرت عمر کھڑے ہو گئے، کھڑے رہ کے بولے یا رسول اللہ ذرا بڑھا دیجئے، تھوڑا بڑھا دیجئے، بخشنے والا اللہ۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ بڑھا دیجئے، بڑھا دیجئے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے کہا کہ اے محمد بغیر حساب کتاب کے تیری امت میں سے میں اتنوں کو بخش دوں گا۔ تھوڑا حضور نے ہاتھ بڑھا دیا، پھر حضرت عمر کھڑے ہو گئے، بولے یا رسول اللہ ذرا، حضور تھوڑا بڑھا دیے۔ یہ کسی اہل غیر نتو غیر چوراہے کے ملا کا عقیدہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے سچے جانشین کا عقیدہ ہے، فاروق اعظم کا عقیدہ ہے۔ یا رسول اللہ بڑھا دیجئے، بڑھائیے۔ حضور نے کہا کہ میرے رب نے مجھ سے کہا کہ اے محمد تیری امت کو بغیر حساب کتاب کے اتنے بخش دوں گا، اتنے۔ تو پھر یہ کھڑے ہو گئے، حضور اور بڑھا دیجئے۔ دوسرے عاشق رسول کھڑے تھے حضرت صدیق اکبر، کھڑے رہ کے بولے اے عمر یہ کیا بڑھا دیجئے لگا کے رکھا ہے، یہ کیا بڑھا دیجئے، اگر اللہ چاہے تو میرے نبی کی ایک مٹھی سے ساری امت کی بخشش فرما دے گا۔ بولے بخشنے والا اللہ، مٹھی رسول اللہ کی، مطالبہ جانشین رسول اللہ کا، اور یہ عقیدہ دے رہا ہے قیامت تک۔ اے محبوب، اے میرے نبی، تم ادھر بڑھا دو اللہ ادھر بڑھا دے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں، ہمارا ایمان جو ہے رسول کچھ نہیں کر سکتے، یہ وہابی جو رات دن بولتے ہیں یقیناً کچھ نہیں کر سکتے، ان کو معلوم ہے ان کے بارے میں کچھ کریں گے ہی نہیں۔ تو یہ پہلے سے پروپیگنڈا کر رہے، وہاں کوئی نہیں بچاتے، معلوم ہوگا تم کو۔ اگر کوئی مولانا تقریر کر رہا مسجد میں وہاں کوئی نہیں بچاتے تو سمجھ جانا اس کو معلوم ہو چکا ہے، اور ہم کھڑے رہ کے بول رہے ہم کو بچاتے، ہم کو معلوم ہو چکا ہے۔ اپنے نصیب کی بات ہے، قربان جائیں۔ بچانے کے تو بہت طریقے ہیں اور بچنے کے بھی بہت طریقے ہیں۔
دامن کی بات آئی، عراق کی سرزمین ہے، ہر زمانے میں بےہودے قسم کے تھے. اس زمانے میں بھی ایک آتش پرست تھا. آتش پرست بولے تو آگ کی پوجا کرتے تھے. آگ کی پوجا روزانہ صبح سے شام تک آگ کی پوجا. تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا جب چرچا ہوا تو ایک آگ کا پجاری آ کے بولا کیا اللہ 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 لگا کے رکھے ہیں آپ؟ اللہ ہے کہاں؟ کرتا کیا؟ تو حضرت مالک بن دینار نے توحید بیان کی کہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی یہ قدرت ہے، اللہ یہ ہے. والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ، خیر و شر کا مالک ہے، نفع و نقصان کا مالک ہے. بولے کہے کا نفع و نقصان؟ آپ اللہ کو مانتے نا ہو تو لاؤ آگ میں ہاتھ ڈالو. میں تمہارے اللہ کو نہیں مانتا، تمہارا یقین اللہ پر ہے، تمہارا بھروسہ اللہ پر ہے، تو تمہارے اللہ کو پکار لو، تمہارے آگ میں ہاتھ جلنے سے بچ جانا. تم بھی آگ میں ڈالو، میں بھی ڈالتا ہوں. حضرت نے کہا چل ڈال. حضرت کا ایمان تھا اللہ کی ذات پہ. بولے اللہ اسلام کی حقانیت کا معاملہ ہے، پروردگار میرے ہاتھ کو جلنے سے بچا لے آگ میں، تیرے نبی کے دین کی سچائی ظاہر ہو جائے. میں تیرے نبی کے دین کی تبلیغ کر رہا ہوں. اب یہ بات کر کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضرت آگ میں ہاتھ ڈال رہے ہیں. لوگ بولے حضرت گھر میں مت کرو ایسے کام، اسلام کا معاملہ ہے، میدان میں آئیے. اور دن مقرر ہوا، ڈیٹ مقرر ہوئی، آگ جلائے. لاکھوں آدمی بغداد میں، ادھر سے آگ کا پجاری آ رہا ہے، ادھر سے مالک بن دینار آ رہے ہیں. دونوں مل کے آگ کے سامنے آئے، لاکھوں کا مجمع دکھ رہا ہے. حضرت نے کہا لا ہاتھ. انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑا، حضرت اس کا ہاتھ پکڑے، دونوں مل کے آگ میں ہاتھ ڈالے. بہت دیر تک آگ میں ہاتھ پڑا ہوا ہے. تو مالک بن دینار نے محسوس کیا کہ مجھے تو دھکا نہیں لگا، کیونکہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے میں نے آگ میں ہاتھ ڈالا ہے، تو پروردگار اپنی قدرت سے میرے ہاتھ کو جلنے سے بچا لیا. جب حضرت مالک بن دینار کو یقین ہو گیا کہ میرا ہاتھ نہیں جلا تو بڑے اطمینان سے حضرت ہاتھ نکالے. حضرت ہاتھ نکالے تو سامنے والا کافر و مشرک بھی ہاتھ نکال لیا. حضرت کا تو جلا نہیں، اس کا بھی نہیں جلا. دہکتی آگ میں سارا مجمع حیران و پریشان، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ تو اللہ کے ولی ہے، ان کا ہاتھ نہیں جلا، یہ کافر و مشرک کا ہاتھ کیوں نہیں جلا؟ تو حضرت مالک بن دینار سجدے میں سر رکھ کے بولے مولا یہ تیرا راز سمجھ میں نہیں آتا، تو نے اپنے کرم سے میرے ہاتھ کو جلنے سے بچا لیا، تو نے مجھے اپنا محبوب بنایا، میرا ہاتھ جلنے سے بچ گیا، یہ کافر و مشرک کا ہاتھ کیوں نہیں جلا؟ تو غیب سے آواز آئی کہ مالک اس کے ہاتھ کو کیسے جلاؤں، وہ ہاتھ تو تیرے ہاتھ میں تھا. وہ ہاتھ تو تیرے ہاتھ میں تھا. سوچو میرے دوستو، ایک کافر و مشرک اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہے تو دنیا کی آگ نہیں جلاتی. ہمارا ایمان ہے کہ ہم غلاموں نے لاوالی سرکار کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے. ان کے صدقے میں یہاں بھی محفوظ رہیں گے، وہاں بھی محفوظ رہیں گے. تو مورس کی خوبی، بغداد کی سرزمین ہے. بات اختتام کو پہنچا دوں، جو خوبیاں آتی ہیں. بات تو میں چاہ رہا تھا کہ عبداللطیف پہ تقریر کرو، زندگی باقی رہی. یہ لفظ عبد کے اوپر تقریر کروں کہ بندہ کیا ہوتا ہے، اور ان بندوں کو یہ گندے کیا سمجھیں گے، سمجھے؟ یہ کیا سمجھیں گے کہ ان کے مقام و مرتبہ کیا ہے. یہ جن پر کھلتے ہیں وہی جانتے ہیں. اس کا مزہ ہی الگ ہے. اور چوکٹ کا مزہ تو بڑا شاندار ہے بھائی. در پہ پڑے رہنے والے کی بڑی اہمیت ہے. خدا کی قسم، شاہ صاحب تقریر کر رہے تھے گلبرگے میں، تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ در والے کا مزہ تو اتنا ہے کہ صاحب کہف کا کتا در پہ ہے، کتا. اور سارے محدثین مفسرین کہتے ہیں کتا جنت میں جائیں گا انسان کی شکل میں. تو کون سے نمازاں پڑھا تھا بھائی نے؟ کتا کتنے چلے کرا تھا، کون سے حضرت جی کے ہاتھ پہ بکا تھا، آخر کیا کرا تھا جو کتا جنت میں جا رہا؟ قرآن ہے. اور عجیب بات ہے، تکرار کے ساتھ کتے کا ذکر ہے.
ایک ہی آیت میں، ایک ہی 2-3 سطروں میں 4 جگہ کتے کا ذکر ہے. کتنا وفادار ہے کہ پروردگار بار بار وفادار کا ذکر فرما رہا ہے تکرار کے ساتھ. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ بِالْوَسِیطِ. کتے کی شان بھی بیان ہو رہی ہے. آرام سے چوکٹ پہ پاؤں پھیلا کے بیٹھا ہے. میں اس لیے کہتا ہوں نادانوں، اللہ کے ولی تو زندہ ہیں. اللہ کے ولی زندہ. اصحاب کہف زندہ نہیں زندہ؟ اس سے پہلے میں تقریر میں بولا تھا زندہ ہیں. کتنے سال زندہ؟ بھول گئے؟ نہیں 309 سال. 7 اور 9 سو رہے. کتنے دن سوتے تم؟ 2 دن 4 دن 8 دن؟ بڑے سے بڑے پہلوان کو سلا دو، کھانا نہیں پینا نہیں، خالی سونا. پہلوان 15 دن سو کے اٹھو، پہلوان بولتا اٹھتا ہوں، اٹھ جاتا ہوں. بڑے سے بڑا 15 دن نہیں سو سکتا بغیر کھائے پیے. اب ممتا بنرجی کی حالت دیکھو، 24 دن بھوکے رہ گئی، وہ بھی کھا رہی پی رہی، جوس پی رہی، ناریل کا پانی پی رہی. 24 دن میں اب لوگوں کو بول رہی ارے کوئی تو آ کے بولو اٹھ جاتی ہو، کوئی بولو اٹھ جاتی ہو. اب انہیں بھی بنگال کا سی ایم بولا لیٹ جا ایک بار، ہمیشہ سے چھٹکارا مل جائے گا. مگر انہیں خوشامدہ کری لوگوں کو، کبھی پرائم منسٹر کے بعد بھیجا رہی، کبھی پریزیڈنٹ کے بعد بھیجا رہی. ارے تم جھوٹے منہ بولو اٹھ جاتی ہو، 4 دن کے بعد نہیں تو پھر کندھے پہ جانا پڑتا. بڑے سے بڑا 30 شمار خان 24 دن میں کھا کے پی کے لٹک گئی. یہ تو بندے کی طاقت ہے، لیکن خدا کی قدرت دیکھو. 307 سال خالی لیٹے رہے، سوتے رہے. ارے جسم کو دھکا لگنا تو بڑی بات ہے، کرتا میلا نہیں ہوا، کرتا میلا نہیں ہوا. اور کرتا تو چھوڑو، در پہ کتا نہیں مرا. ارے اللہ کے ولی تو زندہ 307 سال. کتا کیا ہے؟ کتا کیا ہے؟ اس لیے کہتا ہوں کہ ارے وہابیو، اللہ کے ولیوں کو مردہ بولنے والوں، ان کے در کے کتے کو مردہ بولا تو کافر ہے. ان کے در کے مردے کو کتا بولا، مردہ بولا تو کافر ہے، کیونکہ اللہ نے اس کتے کی زندگی کا اعلان کیا ہے. وہ قلبہم باسط ذراع بالوسیط. وہ بیٹھا ہے، جب تھا بیٹھا ہے، مرا نہیں ہے. تو یہ اللہ کے محبوبوں کا دروازہ ہے، ان کی چوکٹ ہے، اس کی برکتیں ہیں. جو ان کے در پہ پڑا رہتا ہے اس کا دل کبھی مردہ نہیں ہوتا. یہاں جسم کی زندگی کا سوال نہیں ہے. جسم کے زندے تو بہت آتے ہیں، جسم کے زندے بہت آتے ہیں. زندگی اور موت کا فلسفہ ظاہر سے نہیں ہے. وہاں بھی بولتے مردے نہیں سنتے، مردے نہیں سنتے. پاگل ہو گئے کیا؟ مردے نہیں سنتے، مردے نہیں بولتے. حیدرآباد میں فتح دروازہ میں ایک ہاسٹل ہے، بلینڈ ہاسٹل، اندھوں کا. کھڑے رہ کے بول رہا بھائی صاحب ذرا سڑک پار کرا دیجئے. تو ہٹا کٹا ہے بھائی، پینٹ شرٹ پہنا ہوا ہے، ہیلتی ہے. ارے والا سیدھا سیدھا جاتا گئے کو نہیں؟ بولے نہیں صاحب میں اندھا ہوں. تو کیا ہوتا اندھا؟ بولے میں دیکھ نہیں سکتا. تو بولا میری اہل حدیث بولے مردے نہیں دیکھتے. انہیں تو زندہ ہے نہیں دیکھ رہا، انہیں زندہ ہے نہیں دیکھ رہا. ٹی وی کھولے نیوداری، یہ کہیں گے بھائی. بولے گونگے گونگے کیا ہوتا؟ بول نہیں سکتے. وہاں بھی بولے مردے نہیں بولتے. انہیں زندہ ہو کے نہیں بول رہا. تو پتا چلا کہ دیکھنے اور بولنے سننے کا تعلق زندگی اور موت سے نہیں ہے.
زندہ رہ کے نہیں بولتے، قبر میں رہ کے بولتے ہیں۔ یہ تو ان کا کمال ہے۔ اللہ جس کو جیسے توفیق عطا فرمائے۔ چھوٹی سی چمٹی ہے میرے دوستو، اتنی سی چمٹی ہے، کیا بولتے بھابھی 5 من مٹی 10 من مٹی کے نیچے سے سنتے، 10 من مٹی کے نیچے کیسے معلوم ہوتا ہے انہوں آگے؟ ایک تجربہ کرو تم، ایک گھڑے کے اوپر لے آ کے اتنے سے اوپر شکر ڈال دو، 4 دانے ڈال دو، اس کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد منظر دیکھو، چونٹیاں آ رہی، اور دنیا کی سائنس کہتی ہے یہ چونٹیاں کتنے اندر ہیں معلوم؟ زمین میں کتنے اندر ہے؟ کم از کم 600 فیٹ اندر ہیں، زیادہ سے زیادہ بھی رہتے ہیں مگر کم از کم 600 فیٹ یہ چونٹی اندر ہے۔ تھوڑی سی شکر ڈال دو، ارے وہ چونٹی کتنی، اس کی قوت شامہ کتنی، اتنی سی چونٹی اور اس کی سننے کی قوت کا یہ عالم ہے کہ اوپر شکر ڈال دو تو 600 فٹ نیچے چونٹی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ شکر اوپر پڑی ہے۔ ان عقل کے اندھوں سے پوچھو، ارے چھوٹی سی چونٹی کا یہ عالم ہے تو اللہ کے محبوبوں کا کیا عالم ہوگا؟ بات قربانی کی آ گئی، قربانی کرو، چمڑے مدرسے دے دو۔ یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ قربانی کرنا کیا رکھا ہے اس میں؟